بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسز گروپ. دوستو، گلوبلائزیشن کے اس دور میں دنیا سکڑ کے رہ گئی ہے. پہلے جب ہم فاصلوں کی بات کرتے تھے تو وہ سالوں کے اندر، مہینوں یا ہفتوں کے اندر بات ہوتی تھی، لیکن جب آج ہم فاصلوں کی بات کرتے ہیں تو گاڑیوں، جہازوں، شپس اور اسی طرح دوسری ٹرانسپورٹ کے ذرائع کی وجہ سے فاصلے اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اب ہم منٹوں کی بات کرتے ہیں، ہم گھنٹوں کی بات کرتے ہیں، ہم سیکنڈز کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے گلوبلائزیشن کے اندر جو صنعتی ترقی کی وجہ سے آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ اگر آج امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے یا فلسطین میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان میں یا جاپان میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اس کو لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود وہاں پہ موجود ہو. حالانکہ اگر آپ ٹائم ڈیفرنس بھی دیکھیں تو کئی دفعہ 4-6 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے وایا سیٹلائٹ، وایا آپ اپنے موبائل فونز کے اوپر، آپ اپنے لیپ ٹاپس کے اوپر اسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ آپ کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو. اچھا، اس پروسیس کی بنیاد جو ہے جو گلوبلائزیشن کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ گلوبلائزیشن جن سائنسی ترقیوں کی وجہ سے آ رہی ہے ان کی بنیاد جو ہے ویسٹ میں ہونے والی ایجادات ہیں، جن کی وجہ سے آج دنیا اس مقام پہ پہنچی ہے کہ جہاں پہ فاصلے کم ہو گئے ہیں، جہاں پہ زمان و مکان کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو ویسٹ کے اندر جو ایک پریویلنگ اکنامک سسٹم ہے وہ ہے کیپٹلزم. اور آپ جانتے ہیں کہ کیپٹلزم کی بنیاد جو ہے بیسیکلی جو آئیڈیل کیپٹلزم ہے اس کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز جو ہوتی ہیں وہ مارکیٹ کو شیپ اپ کرتی ہیں. اور اسی نظام کا بغل بچہ جو نکلا ہے وہ ہے جمہوریت، جس کے اندر بھی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، عوام ووٹ کرتے ہیں، جس کے پاس زیادہ ووٹ آتا ہے وہ حکومت بنا لیتا ہے، جس کے پاس کم آتے ہیں وہ اپوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ جو کیپٹلزم معاشی نظام کا جمہوری نظام جو ہے وہ جمہوریت. اب ہو یہ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن کے بعد جب یہ پروسیس شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کی ویڈیوز کے اندر ہم نے ورلڈ آرڈرز کی بات کی تھی، تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک نئے فینومینا دیکھا کہ پہلے تو سٹیٹ ہوتی تھی جس کے اب جو چیزوں پہ کنٹرول ہوتا تھا اور سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو ہے جو تعلقات بنتے تھے، لیکن جیسے جیسے ایڈوانسمنٹس آتی رہی اور دنیا ایک گلوبل ولیج کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ سے کئی مقامات میں بڑھ کے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو تھیں وہ آگے آنا شروع ہو گئیں، اور وہ اتنی مضبوط ہو گئیں کہ وہ ملکوں کو جہاں پہ ڈکٹیٹ کروانے کے قابل ہو گئیں، وہاں پہ حکومتیں بنانے کے قابل ہو گئیں، اتنی طاقتور ہو گئیں کہ انہی کی وجہ سے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے کانفلکٹس جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، سیٹلمنٹس ہوتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو آگے مقامات جو ہے نا وہ چلتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میڈیا کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، تو بات یہ ہے میرے دوستوں کہ جب سے جو کیپٹلسٹک نظام ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کی بات کرتا ہے، وہ نجی کاروباری کی بات کرتا ہے، اس کے اندر بیسیکلی جو کانسیپٹ یہ ہے کہ حکومت کا کام چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے، نہ کہ وہ نہ کسی بزنس میں دخل دے گی نہ کسی اور سرمایہ دار کے کام میں، وہ صرف بزنس کو ریگولیٹ کرے گی، تحفظ دے گی وغیرہ وغیرہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا اپنے ملک پاکستان میں ہی دیکھ لیں تو یہاں پہ بہت سے چینلز کھل چکے ہیں. پاکستان میں نیوز چینلز کی تعداد میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دار، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ نیشنل ہو، وہ اپنا چینل جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے لیے نہیں کھولتا، اس کے آگے مقاصد ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ اپنے کاروباری جو مفاد ہیں ان کے تحفظ چاہ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو آئیڈیالوجی جس کے اوپر وہ آگے چاہ رہا ہے کہ اسے فائدہ ملے، وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کا ایک ماؤتھ پیس بن رہا ہوتا ہے. ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک بڑا عجیب قسم کی ہماری کنسیپشن، ہم کہتے ہیں پروپیگنڈا جھوٹ ہوتا ہے. پروپیگنڈا جھوٹ نہیں ہوتا. پروپیگنڈا کا مطلب ہے کسی چیز کو پروپیگیٹ کرنا. پروپیگنڈا بیسیکلی انٹرپریٹیشنز آف فیکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ صرف پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیں تو اس وقت جو 50-60 پاکستانی نیوز چینلز چل رہے ہیں ان کے اندر آپ کو ایک ہی خبر کی 50 یا 60 کے قریب جو ہے تشریحات مل جائیں گی، انٹرپریٹیشنز مل جائیں گی. اب ایک میں آپ کو اور بات بتاتا چلوں، بینگ اے میڈیا کا اسٹوڈنٹ اور انٹرنیشنل افیئرس کا اسٹوڈنٹ، پرسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں ریالٹیز کی. کیوں؟ کیونکہ پرسیپشنز جو ہیں ان کے مطابق ہی آپ چیزوں کو ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے پانی کا گلاس چاہیے، تو بیٹے نے کہا بابا میں یہ کام کر کے آپ کو پانی دے دیتا ہوں. اب اسی بات کو انٹرپریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے
कि मैंने जी अपने बेटे को कहा पानी दो, वो इतना बदतमीज है, उसने कहा मैं पहले काम करूंगा फिर आपको पानी दूंगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि बेचारा काम में मसरूफ था, लेकिन फिर भी उसने ताबेदारी ये दिखाई कि उसने कहा बाबा मैं आपको काम अभी ये थोड़ा सा करके मैं आपको पानी देता हूँ। इसी तरीके से आपकी जितनी क्रिएटिविटी है आप उसको इंटरप्रेट करते रहेंगे। अब इंटरप्रिटेशन इसीलिए अगर आप देखें इस फैक्ट को, अगर आपको ये समझ आ गई कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से तासुर पैदा करती है और किस तरीके से तासुरात जो हैं वो आगे की चीज़ों को, परसेप्शंस, आगे के वाक़यात को डिकोड करते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि कैपिटलिज्म के अंदर मैनिपुलेशन के लिए मीडिया किस कदर अहम है। हम जानते हैं कि इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया तो उससे पहले कहा गया कि जी इराक जो है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहा है, और आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि क्योंकि इराक पहले कुर्दों के खिलाफ सद्दाम हुसैन यूज़ कर चुका था और ईरान के खिलाफ भी जो है केमिकल यूज़ कर चुका था, तो इसी एक फैक्ट की वजह से परसेप्शंस बनाई गई और वो परसेप्शंस भी इतनी स्ट्रांग हो गई कि जब इराक के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन या एटॉमिक हथियार बना रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनको पूरा यकीन नहीं था, लेकिन उनकी हमदर्दियां फिर इसी तरफ थी कि इराक जो है क्योंकि बना रहे इसलिए इराक को इसे रोकना चाहिए। सो परसेप्शन बना के, अब परसेप्शन मैनेजमेंट होती क्या है कि एक तो है इंटरनेशनल आपकी स्ट्रेटेजिक एलीट है, वो फैसले करती है, वो अपना काम फिर आगे आउटसोर्स करती है, फिर मीडिया वहाँ पे जो है, जो लोकल मीडिया जो है उन्हीं हवाले से, क्योंकि जो सरमायादार है, ग्लोबल सरमायादार है, उसका नेशनल सरमायादार के मफादात कई जगह पे मिल रहे होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अब ये बात तो नहीं है कि एक ही मुल्क के अंदर, अब तो ग्लोबलाइज सिस्टम में आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर अमेरिकन फैक्ट्रीज भी काम कर रही हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो काम हो रहा है। सो मीडिया क्या करता है इस कैपिटलाइज वर्ल्ड के अंदर कि वो परसेप्शन मैनेजमेंट करता है, वो परसेप्शंस बनाता है और उन परसेप्शंस को फिर एक्सप्लॉइट करके जो है राह हमवार की जाती है। अब इधर से कॉन्सेप्ट निकलता है आपका हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर का। तो आज मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक बेसिक जो है मैं कॉन्सेप्ट दे दूं कि किस तरीके से काम हो रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते एक मैं वीडियो करूंगा कि ये हाइब्रिड वॉर क्या है, और इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो शायद इससे पहले ही मैं कल परसों ये अपलोड करूँ, वो है सोशल मीडिया का किरदार। सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कैसे डिबेट्स जनरेट की जाती हैं एक ख़ास पैरामीटर के अंदर, और फिर किस तरीके से परसेप्शंस बना के आप सोशल इंजीनियरिंग का आपने नाम सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है किस तरीके से कि हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को, लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए परसेप्शंस क्रिएट की जाती हैं और उन परसेप्शंस को फिर यूज़ किया जाता है रियासत के ख़िलाफ़, और किस तरीके से रियासतों को फिर उन परसेप्शंस को क्रिएट करके एक्सप्लॉइट किया जाता है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, जाने से पहले फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी फीडबैक जो है वो हमें मदद करेगी, जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो किस किस्म के टॉपिक्स पे हमारी बातचीत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।